وشر
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و سامعات، رمضان المبارک تو بعد آج تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ رمضان کے بعد جو پہلا جمعہ گزریا اس کے اندر میں اس بات کا تذکرہ کر چکیا کہ نماز رمضان تو بعد بھی فرض ہے اور مسجدہ نمازیاں دا نہ آن دی وجہ نال شکوہ کر دیاں نے، اور پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں احباب کے سامنے جمعے کی فضیلت اور مسائل کے حوالے کے نال تذکرہ کر چکیاں کہ جمعہ بھی پھر رمضان کے مہینے اندر ہی فرض نہیں، بلکہ جمعہ یہ بھی ساری زندگی واسطے اللہ نے فرض فرما دیتا ہے۔ آج دی خطبہ جمعہ کے اندر میں تساں احباب کے سامنے اللہ دی راہ کے اندر صدقہ خیرات کرن دے حوالہ دے نال گزارشات کرنا چاہنا کہ رب دی راہ دے اندر صدقہ خیرات صرف رمضان دے اندر ہی نہیں بلکہ پورا سال اور پوری زندگی انسان اللہ دی راہ صدقہ خیرات ادا کرتا رہے۔ جو مال اللہ رب العالمین نے انسان
نو عطا کیتا ہے، پہلے تو اپنے ذہن دے اندر یہ بات ہر آدمی بٹھا لے کہ رزق عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جس نو چاہے رزق زیادہ عطا فرما دے، جس نو چاہے رزق تھوڑا عطا فرمائے۔ رازق ہر چیز دا اللہ ہی ہے، اور رب العالمین آپ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اینا لوگاں نو کہہ دیو کہ میں ایسا رازق ہاں، شروع تو لے کے جدوں دے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، مخلوقات نو بنایا، ادوں تو لے کے اللہ رب العالمین رزق تقسیم کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دے اس خزانے دے اندر ذرہ پر بھی اجے تک کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ جدوں تو اللہ نے مخلوق نو بنایا، رازق ادوں تو رزق تقسیم کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا، لیکن اللہ دے خزانے دے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہو سکتی۔ رازق اللہ ہے، اور وہ اللہ جنوں چاہتا ہے رزق زیادہ عطا کر دیتا ہے، رب جنوں چاہتا ہے انہوں رزق تھوڑا عطا کرتا ہے۔ مت کوئی بندہ سمجھے کہ آج دنیا کا رزق جو ہے میں اپنی عقل نال کما لیا، اے دنیا کا رزق جو ہے میں اپنی ہوشیاری نال کما لیا، اے دنیا کا رزق جو ہے میں اپنی بلادری کارخانے کی وجہ نال کما لیا۔ نہیں میرے بھائی، دکاندار ہے تو دی دکان اندر اگر برکت پانی ہے تو عرش والے رب نے کوئی کارخانہ چلا رہا ہے، اس کارخانے کے اندر برکت پان والا ہے تے عرش والا خدا ہے۔ کوئی مزدور مزدوری کرنے والا ہے، اس کی تھوڑی مزدوری کے اندر زیادہ برکت پانے والا ہے، وہ بھی عرش والا خدا ہے۔ تو پتہ لگیا ہر انسان کا رازق اللہ ذل جلال ہے۔ اللہ جنوں چاہتا ہے رزق زیادہ عطا کرتا ہے، جنوں چاہتا ہے اللہ رزق تھوڑا عطا کرتا ہے، اور پھر رزق دین تو بعد اللہ ہی اپنے بندے نو آزما بھی لیندہ ہے۔ کدی اللہ رزق دے کے آزما لیندہ ہے، کدی اللہ رزق کھو کے آزما لیندہ ہے۔ اور حضرات اللہ رزق عطا کرے تو مالک دا شکر ادا کریا کر، اللہ دے شکر ادا کر، اللہ تو غافل نہ ہو جانا۔ مت اللہ رزق عطا کرے، مال دولت کا رب مالک بنائے، اور تو انسان کروڑ جیسی صفت اپنا لے، اور تو فرعون جیسی صفت اپنا لے، رب کو دعا بھی کرے کر، اللہ جے میں تو رزق عطا کر لگے، اللہ میں تو زندگی بھر اپنا شکر گزار بندہ بھی بنا کے رکھی۔ رزق ملے تو رب کا شکر ادا کر۔ اگر رزق رب عطا نہیں کیتا، کاروبار عطا نہیں کیتا، رب تینوں پھر بھی آزماندا ہے۔ اس حالات دے اندر پھر بھی اللہ کے سامنے صبر کر کے زندگی بسر کریا کر، اللہ کا تد بھی شکر ادا کر۔ اللہ جے تو میں نو غربت دی حالت اندر رکھے ہے، میں تد بھی تیرے تے راضی ہاں، میں نو مسکینی تے فقیری دی حالت اندر اللہ تو دنیا دی زندگی عطا فرمائی ہے، میں تد بھی تیرے تے حاضر ہاں۔ پتہ لگیا مال دے کے رزق دے کے بھی آزماندا ہے، رزق کھو کے بھی آزماندا ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرما لینا، مال اللہ دیندا ہے، اور وہ اللہ کا دیتا ہوا مال اللہ دی راہ وچ انسان خرچ کر دیندا ہے، اور اللہ دولت عطا کردا ہے۔ اللہ دی عطا کردہ دولت وچوں اودی راہ وچ پھر بندہ خرچ کر دیندا ہے۔ تے
میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر ایک کھجور دے برابر اللہ دی راہ وچ صدقہ دے دیندا ہے شرط وے کہ رب نو راضی کرن واسطے صدقہ دیندا اللہ نو راضی کرن واسطے ایک کھجور دے برابر بندہ اللہ دی راہ وچ صدقہ دے دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایندا او صدقہ جیڑا ایک کھجور دے برابر دیتا اللہ رب العالمین اپنے سجے ہاتھ وچ پکڑ لیندا ہے او بندیاں ذرا غور تے کرنا اللہ دی راہ وچ مال دین نال اللہ دی راہ وچ صدقہ عطا کرن نال اللہ کنیاں برکات عطا کر دیندا ہے فرمایا اللہ اپنے سجے ہاتھ دے اندر اس اپنے بندے دا صدقہ لے لیندے نے انہیں انجے صدقہ پالدا جا رہا فرمایا جس طرح دنیا تے اندر کوئی بندہ بچڑا یا بچہ پالدا انہوں پالدا اے بچہ موٹا تازہ بڑا ہو جاندا ہے فرمایا بندے دا دتا صدقہ ایک کھجور دے برابر اللہ کی مٹھ وچ پال رہا ہے سبحان اللہ صدقہ تیرا دیتا میرے رب دے مٹھ دے اندر میرے رب دے ہاتھ دے اندر وہ پالتا جا رہا ہے تاکہ ایک کھجور دے برابر صدقہ دیتا اللہ تیرے اس صدقے نو ایک پہاڑ جتنا بنا دے گا دیتا ایک کھجور دے بدلے دیتا رب واسطے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس تیرے کھجور دے بدلے صدقے نو ایک بڑا پہاڑ جتنا صدقہ بنا دے گا ادھرا صدقے دا تے فائدہ ہی فائدہ جیڑا بندہ اللہ واسطے صدقہ دیندا اللہ اونیاں مشکلاں ٹال دیندا جیڑا بندہ اللہ واسطے صدقہ دیندا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہنم دی آگ تو بچ جاؤ چاہے ایک کھجوری اللہ دی راہ صدقہ دے دیو پتہ لگیا اللہ دی راہ اندر رب دی رضا واسطے بندہ صدقہ دیندا اللہ انہوں جہنم دی آگ تو بچا لیندا ہے حضرات رب واسطے رب دی رضا واسطے بندہ خرچ کردا صدقہ دیندا ہے قبر دیاں سختیاں تو اللہ صدقے دی وجہ نال انہوں محفوظ فرما لیندا ہے رب واسطے صدقہ خیرات کرنے والا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ذل جلال کے دربار اندر میرے محبوب نے فرمایا میدان محشر کے اندر ہر بندے نے پیش ہونا ہے یہ میدان ہوئے جن کے اندر کوئی صاحبان نہیں ہونا اے بلندیاں والا جڑا آج سورج نظر آ رہا میدان محشر دے اندر قیامت والے دن اے سورج بندے دے بالکل قریب آ جائے گا جب سورج قیامت والے دن بندے دے قریب آنے صاحبان بھی کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اللہ تے میرے آقا فرماتے ہیں اے جڑا دنیا دے اندر تو صدقہ رب واسطے دیتا ہے اتنی مشکل تے اوکھے ویلے اے صدقہ تیرے واسطے صاحبان بن جائے گا سبحان اللہ ایک روایت اندر صدقہ بندہ دیندہ تے چھپ کے دیندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے لوکاں دے سامنے ظاہر بھی نہیں پہ کردا چھپ کے دیندہ اینا چھپ کے رب واسطے صدقہ دے رہا ہے کہ اپنے سجے ہاتھ نال دیندہ تے کھبے نو بھی پتہ نہیں لگن دیندہ اللہ تے جاندا ہے نا وہ جنوں راضی کرنے واسطے بندہ صدقہ دے رہا ہے وہ رات دی تاریکی اندر دے جائے جنوں راضی کرنے واسطے
صدقہ دے رہے ہیں وہ کتنے چھپ کے دے جائے، جنوں دکھان واسطے، جنوں راضی کرنے واسطے بندہ صدقہ دے رہے ہیں، وہ کوئی بھی نہ جانے، وہ دی تعریف کو دنیا کا انسان کوئی بھی نہ کرے، لیکن وہی سوچے کہ میں رب کو راضی کرنا ہے۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے انہیں اپنے سجے ہاتھ نال دیتا ہے، اینا چھپ کے کہ ان دے کھبے ہاتھوں بھی پتہ نہیں لگیا۔ تے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس بندے نو اتنا مرتبہ عطا کرے گا، اے جنہ چھپ کے انہیں رب واسطے صدقہ دیتا ہے، ایدی وجہ نال اللہ اس بندے نو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ کتنا بڑا پیدا ہے رب دی راہ میں صدقہ دینا، اور تو چھپ کے دے، قیامت نو رب جدو کوئی صاحبان نہیں ہوئے گا، ہر بندہ اس دن پریشان ہوئے گا، تے رب تینوں اپنے عرش دے سائے تل جگہ دے دے گا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ جوڑا رب دی راہ وچ دیندا ہے، جوڑا دو کپڑے دے دیندا ہے، یا دو پیسے آندے دو نوٹ دے دیندا ہے، 10 والے اپنی ہمت ہے نا، اپنی طاقت دے مطابق 100 دے 200 جوڑ دے دیندا ہے، 50 دے 2 نوٹ دے دیندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ جوڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے، اللہ دی راہ وچ صدقہ دے دیندا ہے، اور لوگوں جنت دے 8 رب نے دروازے بنائے نے، جنت دے 8 دروازے نے، جیڑا جوڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے، قیامت دے دن اس بندے نو جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز پیندی ہوئے گی، آ بندیا میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا۔ کتنا بڑا مرتبہ رب دی راہ وچ صدقہ دین والے نو اللہ کتنا مقام، کتنا بڑا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو جوڑا رب دی راہ وچ خرچ کیتا، تینوں قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے تے آواز مارن گے، آؤ میرے وچوں داخل ہو جا، آج میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع تے عرض کرتے ہیں، اللہ دے نبی جی جانا دے ایک دروازے وچوں ہی جنت دے اندر ہے، پر سونے مینوں تے فرما دیو کوئی ایسا بھی قسمت والا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جنہوں قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے، تے میرے آقا فرماتے نے ہاں بکر شاید تو بھی انہاں لوگاں دے وچوں ہوئے جنہوں جنت دے 8 دروازے آواز مارن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں دسنا چاہنا رزق اللہ عطا کردا، پھر جیڑا رب رزق دیندا او دے وچوں بندہ اللہ دی راہ وچ صدقہ دیندا، او دے روز مال وچوں اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات دے دیندا۔ رب دا وعدہ میں تیرے مال اندر کمی بھی نہیں کراں گا، دنیا اندر بھی تیرے مال اندر کمی نہیں ہوئے گی، تے آخرت نو اللہ اردا اجر تینوں درجہ بھی نصیب فرمائے گا۔ قرآن ذرا صدقہ کرنا کدو ہے، بندہ تے سوچ در مال ہے وے آتا چلو خیر صدقہ، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا گیا نا اللہ دے رسول بہتر صدقہ کے رہے اجر و ثواب اندر، تے آپ نے فرمایا اجر و ثواب اندر بہترین صدقہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنی صحت تے تندرستی دے اندر دیندا ہے، مال ہے وے اودی صحت بھی ہے وے، جوان صحت مند تے مال بھی کول ہے وے، دل دے اندر اودے ذہن دے اندر
میں یہ مال خرچ بھی کرنا، مال وچ کمی بھی ہوئے گی اور مال جمع کرن دی ہرس بھی ہے، صحت بھی ہے تے مال جمع کرن دے خیالات بھی آ رہے ہیں، یہ بھی خیال آتا کرے خرچ کرنا تے گھٹنا بھی ہے۔ فرمایا ایسے موقع تے جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ خرچ کر دیندا ہے وہ مال بڑا ہی اجر و ثواب بندہ پہنچ جاندا ہے۔ اے بہترین صدقہ ہاں وہ بڑھا ہو جائے جب موت دکھلائی دے لگتا ہے، جب بندہ بالکل ہی رہ جاندا ہے، یا تو کوئی بیماری ایسی لاک ہو گئی ہے یا تو کوئی تکلیف ایسی لاک ہو گئی ہے، ان بندہ سمجھ گیا یہ تو اگے تے قبر دی کنارے نظر آ رہے ہیں، یہ تو اگے تے مینوں قبر دی لاٹ ہی نظر آ رہی ہے۔ پھر بندہ آندا ہے وہ بھی قسمت دی گل ہے، وہ کئی مرتے مرتے بھی خرچ نہیں کرتے، یہی کہہ گیا بھی مال پیائی تے سنبھال لینا، اے بھی مال پیائی تے سنبھال لینا، گل مقدرہ دی گل قسمت دی ہے۔ حضرات صحت اندر مال ہے تے اللہ دی راہ وچ خرچ کر، جدو سمجھنا ضرورتاں نہیں بھی نے وہ تو رب دی راہ وچ خرچ کر اور اپنی زندگی اندر کر، اپنے ہاتھ نال کر۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن آئے تے ایک صحابی آیا، آگے آمدہ اللہ دے نبی جی میری والدہ فوت ہو گئی ہے، محبوبہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اللہ دے نبی جی میں یہ چاہنا ہوں کہ اپنی والدہ والوں کچھ خرچ کر دے ہاں، ایک کوٹھا پر یا میرا کھجور آتا ہے، اللہ دے نبی جی میں اپنی والدہ والوں خرچ کرنا چاہنا، تے میرے آقا نے فرمایا خرچ کر دے، خیرات کر دے۔ باہر نکل لگے تے ایک سکی جی کھجور پئی ہے، اللہ دے نبی نے پکڑ لی تے آپ فرماتے نہیں پروانے ہاں اگر تیری امی ایک خود چکی ہوئی کھجور اپنے ہاتھ نال رب دی راہ وچ صدقہ کر جاندی، اپنے ہاتھ نال دے جاندی تے کوٹھے پر کھجورا نالو اجر زیادہ پا جاندی۔ ہاتھ نال دین دا اپنی زندگی اندر تندرستی اندر دین دا اتنا بڑا مقام تے اللہ فرماتے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیڑا مال تینوں دیتا اندے وچوں خرچ کر من قبل ان یاتیہ احدکم الموت، موت پہلے پہلے اس رزق وچوں خرچ کر لا، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب وصدق واکن من الصالحین۔ موت تو پہلے رب فرما رہے ہیں مال خرچ کر دے میری راہ وچ سزا بنا، جیڑا رزق میں دیتا او دا صدقہ خیرات دے دے تے موت جدوں قریب آ جاندی ہے پھر اللہ مہلت نہیں دے گا، بندہ تے آکھے گا ادھر موت قریب آ گئی ہے، ادھر موت دے آثار بندے نوں نظر آ لگ پے تے ہن رب دے ترلے کر رہا ہے، آندا ہے اللہ مینوں تھوڑی جہی مہلت دے دے، موت نظر آ لگ پئی ہے، رب دا باغی ہے، رب دا نافرمان ہے، اے رب دی زمین دے اوتے اللہ دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں نال اے اندر زندگی گزاردا، اینوں موت آن تو پہلے موت دے اثار نظر آ رہا، اینوں عذاب دیاں صورتاں نظر
کر کے میں بھی نیکاں لوکاں وچ ہو جاواں لیکن اللہ کی فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جب رب والوں عمر مک گئی ہے رب والوں زندگی دی تاری ٹوٹن لگی ہے اس موقع تے رب نے مہلت ہی نہیں دینی بڑا وقتی قبلیہ تیرے کول 50 سال گزاریا تینوں ڈران والے بھی آئے تینوں سمجھان والے بھی آئے تو تے سمجھیا ہی نہ تو اس وقت نو یاد ہی نہ کیتا ان موت آئی ہے تے بندہ آندا اے مولا نو دے دے اے مولا نو دے دے تے اللہ دے نبی فرماتے نے تیرے کہن دیاں لوڑاں ہی نہیں رہ گئیاں تیرے ایک بات کہن دیاں ہن ضرورتاں ہی نہیں رہ گئیاں تو اگے ٹر چلے تے مارو نہ دائی ہو گیا تو نہ بھی کرے گا پھر بھی مال کو نہ دائی ہے اس واسطے پتہ لگے اے موقع آن تو پہلے اللہ دی راہ وچ خرچ کر لے رب دی راہ وچ صدقہ خیرات کر لے اور بندہ سوچے کہ اس وقت دا پتہ کینوں ہے کہ کدوں آ جائے بندہ سوچے چلو دن چلے گا میرے کول مالت میں دن صدقہ خیرات کراں گا تینوں ایک ہی پتہ ہے کہ تینوں دن ویکھنا بھی رب نصیب کرے کہ نہ کرے دن چڑھ گیا تے رات دا فکر پہ کرنا رات آئے گی تے چلو خرچ کر لواں گا قبل یا تینوں کی پتہ تینوں رات بھی ویکھنی رب نصیب کرے کہ نہ کرے موت آتے پتہ ہی نہیں موت کیڑے ویلے آ جائے موت آتے علم ہی نہیں کیڑے لمحے دے اندر مینوں تینوں موت آواز مار لے اس واسطے اللہ فرماتے نے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ دی راہ وچ خرچ کرتے موت تو پہلے پہلے موت دے آثار دیکھن تو پہلے پہلے خرچ کر اور اللہ دا قرآن اس بات تو مینوں تینوں آگاہ کر رہا ہے کہ جیڑا رب واسطے خرچ کردا رب دی راہ وچ صدقہ خیرات دیندا ہے اللہ دا وعدہ ہے اپنے بندیاں نال اودے مال اندر رب کدے کمی نہیں کرے گا اودے مال اندر اللہ کمی نہیں فرمائے گا اللہ مثال بیان کر کے سمجھا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم اللہ انہاں دی مثال جو بیان کر کے سمجھا رہے ہیں اپنے قرآن دے اندر کہ جس طرح کوئی ایک دانہ زمین اندر سٹدا ہے ایک دانہ سٹیا ہے اس ایک دانے وچوں 7 بالیاں اگ جاندیاں نے دانہ ایک سٹیا ہے ایک دانے تو اللہ نے 7 بالیاں کر دتیاں نے اور وہ 7 بالیاں تے 7 سٹے لگ گئے نے دانا ایک سٹیا ہے ایک دانے تو 7 سٹے اگے نے اور 7
سٹیا دے اندر اللہ پاک نے 100 دانا عطا کر دیتا ہے اور پتہ لگیا رب تینوں سمجھانا ہے چاہتا ہے بندیا میری راہ وچ میرا ہی دتا مال اگر تو خرچ کرنا تے کمی نہیں آئے گی دیوے گا 100 تے میں جواب اندر 700 دے دے وانگا یہ جی سمجھ رہا اے مجمع دے اندر ایک بندہ کہندا ہے آج یہ پوسا کہہ دے نے یار فلاں بندے نو 100 روپیہ دے دے میں تینوں 700 کل دیواں گا آج اینو 100 دے دے پھر میں تینوں تھوڑی دیر بعد 700 روپیہ دیواں گا اور میرے ویر ہر بندے دی کوشش ہوئے گی ایک گل مینوں ہی کہہ دینا میں اینو 100 دیواں مینوں 100 دے بدلے کل 700 مل جانا ہے اوئے تے دنیا دار بندہ وعدہ کردا ہے اونتے وعدے اندر شک ہو سکدا ہے پر رب ذوالجلال دی قسم رب دے وعدے اندر شک ہو ہی نہیں سکدا رب وعدہ کردا ہے او میرے بندے جب میری راہ وچ تو خرچ کرے گا صدقہ خیرات کرے گا تے میں تیرے مال اندر کمی نہیں بلکہ اضافے فرما دےواں گا اے کوئی بات اپنے ذہن وچ رکھنا کہ میں رب واسطے 100 دینا اللہ جواب اندر مینوں 100 دے بدلے 700 ہی نہیں اور رب دے خزانے اندر بلا کمی کیڑی ہے تو رب دی رضا واسطے اور 100 دینا ہے 700 نہیں 7000 نہیں 7 لاکھ نہیں میرا مالک چاہے 100 دے بدلے تینوں 700 ارب عطا کر دے ان دے خزانے اندر پھر بھی ملا برابر کمی نہیں آ سکتی اللہ رب العالمین اپنے قرآن اندر فرما رہا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں میری راہ دے اندر مال خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرن تو بعد صدقہ خیرات دین تو بعد پھر احسان میں جتلارے نہیں کہ کسے مسکین نو کچھ دے دیتا ہے کسے نو اللہ واسطے کچھ دیتا ہے تے ذرا کوئی گل ہو گئی ہے تے پھر وہ احسان نو چدلا لگ پیا ہے رب دی راہ وچ دے کے اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کرن تو بعد وہ بندہ احسان بھی نہیں چدلاندا تے اللہ کی فرماندے نے لہم اجرہم عند ربہم کیوں نے دیتا جو اللہ واسطے تے اجر دا رب عطا کرنا ہے جنوں دے رہے انہیں کی دینا جن دے واسطے دے رہے ہیں جن دی رضا واسطے دے رہے ہیں وہ رب فرما رہا نے لہم اجرہم عند ربہم انہیں تے اللہ کو اجر پانا ہے اللہ انہوں اجر عطا کرے گا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اس بندے نو قیامت دے دن نہ کوئی خوف ہوئے گا تے نہ غمگین ہوئے گا جنہیں رب واسطے دیتا ہے اللہ انہوں اجر بھی دے گا انہوں خوف بھی نہیں ہوئے گا انہوں کوئی غم بھی نہیں ہوئے گا قبر وچ جا رہے ہیں اللہ دے خوف دور کر دے گا کل میدان محشر اندر قبر وچوں قیامت اٹھایا گیا میدان محشر وال جا رہے ہیں اللہ دے خوف دے غم جی دور کر دے گا اس واسطے میرے امیرہ غنیمت جان لے وہ تے بندہ ہی بڑا قسمت والا جنہوں اللہ نے صحت بھی
زندگی دیتی ہے تے نال مال بھی عطا کیتا ہے وہ مال رب دی راہ وچ خرچ کر کے اللہ دا قرب حاصل کر لے رب دی راہ وچ صدقہ خیرات دے کے قبر دی تپش تو بچ جائے رب دی راہ وچ مال خرچ کر کے جہنم دی اگ کو بچ جائے خدا دی قسم او نبی تے نبی دے صحابہ پھر انہاں رب دی راہ وچ کیویں مال خرچ کیتا ہے او ساڈے واسطے نمونہ کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں حضرات میری تیری زندگی اندر ساڈے واسطے نمونہ نہ پاکستان دا حکمران ہے نہ سعودی عرب دا کوئی حاکم ہے ساڈے واسطے اللہ نے اگر نمونہ بنائے تے محمد پاک دی ذات نو بنایا ہر ایک میرے پیغمبر دی زندگی دے انداز کیسے کنج رب دی راہ وچ خرچ کیتا کنج سخاوت کیتی میرے محمد پاک نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے نے ایک دن اللہ دے نبی دے کول ایک بندہ آیا ہے آکے کہہ لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا دو پہاڑا دے درمیان اندر جنیاں بکریاں چل رہی ہیں اے ساریاں مینوں دے دے ساریاں اے بکریاں ساریاں مینوں دے دے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ یہ میں سوال کر جاؤ ساریاں بکریاں انہوں دے دیو ساریاں بکریاں تے جے کوئی اج دا ساڈے جیا ہوندا اساکنا سی لیج کیتا مانگت کیتا وڈا نالے مانگدا تے نالے بکریاں دا سوال پہ کردا نبی پاک فرماندے نے اینو ساریاں بکریاں دے دو بکریاں لے کے تے اپنے قبیلے ور چلا جاندا ہے مسلمان بھی ہو گیا اپنے قبیلے ور چلا گیا ہے اپنے قبیلے والیاں نو آندا ہے او میرے قبیلے والے مسلمان ہو جاؤ او محمد دے کول چلے جاؤ محمد کول جا کے جیڑا سوال کردا اونوں خالی واپس نہیں کردا او تے بڑا مان دے کے بھیج دیندا ہے حضرات میرے محبوب پیغمبر بڑے سخی دل سر وہ آئے وہ کبھی سوالی میں واپس نہیں کر دے مال کھلا اللہ دے نبی عطا کر دے ایک دن نہ عصر دی نماز اللہ دے پاک نبی نے پڑھائی ہے نماز تو فارغ ہوئے نے تے پاک پیغمبر فوراً مسلے تو اٹھے نے اینڈ صحابہ دے کنیاں تو گزر دے اللہ دے نبی جلدی جلدی اپنے گھراں وچوں کسے گھر وچ تشریف لے گیا صحابہ بڑے پریشان نے آج تک اج دا منظر کبھی نہیں بنیا کہ اللہ دے پاک نبی نماز تو فوراً بعد اٹھ جائے اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھن تو فوراً بعد چلے جا پتہ نہیں آج خیر دے ہے اللہ دے نبی کیوں جلدی چلے گا تھوڑی دیر گزری ہے کہ آقا پھر واپس تشریف لے آئے صحابی عرض کرتے نے محبوب جی آج بڑی جلدی تشریف لے گئے سو خیر دے ایسی نا تے میرے آقا بدر کی فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا سا تے نماز دے اندر میں نو خیال آیا کہ میرے گھر دے اندر ایک سونے دی ڈری صدقہ پہ آئے تے میرے ذہن اندر نماز وچ خیال آیا کہ میرے گھر اندر سونے دی ڈری پئی ہے تے میں نماز تو بعد جلدی جلدی اس واسطے چلا گیا او جڑی سونے دی ڈری میرے گھر وچ پئی ہے میں شام ہون تو پہلے اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کر دیوا لوکاں اندر میں نو تقسیم کر دیوا اس واسطے میں جلدی جلدی نماز پڑھا کے چلا گیا کدا سا بھی سوچیا سونے پہنے گھر دے اندر کنگن پہنے گھر دے اندر زیورات پہنے گھر دے اندر اور زکات نصاب تو بھی بڑھ گیا ہے اور بے نصیبہ تو تے زکات بھی ہوتی جو فرض
اللہ کی طرف ہے زکات فرض تو ادا کرنا پسند نہیں کرتا تے میرے نبی نے کہا رب دی راہ وچ کتنی جلدی خرچ کرتے ہیں اے تے آقا نے نا آقا دے صحابہ دیکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ دے پاک نبی نے رب دی راہ وچ خرچ کرن دا آپ نے اعلان فرمایا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا وہ تو میرے کول مال بھی ہے سی پیارے عمر فرماتے ہیں میرے کول تو مال بھی ہے سی تے میرے دل وچ خیال لگ پیا کہ اج موقع بنیا میں ابو بکر نالوں نیکیاں وچ اگے ود جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا مال اکٹھا کر کے ان دے وچوں ادھا مال جیڑا وہ اپنے گھر رکھ دیتا ادھا مال چکیا میرے تیرے پیغمبر دے کول آ گیا آتے نے اللہ دے نبی جی آ میں مال لے کے آیا آقا فرماتے نے عمر کی لے کے آیا گھر چھڑ کے آیا ہے اللہ دے رسول میں ادھا مال تہاڈی خدمت وچ لے آیا ادھا مال میں اپنے بال بچے واسطے رکھ کے آیا اینی دیر نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے نے انہاں اپنے گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا ہے اور دنیا دار لوگ نسال وہ بھی ابو بکر بھی نسال مال سارا کٹھا کر کے تے میرے آقا دے کول آیا ہے اللہ دے نبی دے سامنے مال ڈھیر کر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کی لے کے آیا ہے کی گھر چھڑ کے آیا ہے حضرت ابو بکر نے جواب دیتا اللہ دے نبی جی اے جتنا میرا مال سی جنیاں دولتا اللہ دے رسول میں تو آدھے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے ابو بکر گھر بال بچے واسطے کی چھڑے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے میں ابو مال تو آدھے قدموں میں اپنے گھر بال بچے واسطے رب تے تو آدھی محبت چھڑ کے آ گیا سبحان اللہ اینا ایک کام کیتے تے اگے دے فکر نہ کیتے میرے آقا علیہ السلام ایک دن منبر تے بیٹھے نے غزوہ تبوک دا موقع ہے اللہ دے نبی نے چندے دا اعلان کر دیتا ہے کہ حضرت عثمان میرے نبی کا تھوڑا دمال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار ایک چولی اندر کپڑے اندر 1000 دینار پا کے حضرت عثمان حاضر ہوئے میری آقا منبر تے بیٹھے نے حضرت عثمان نے 1000 دینار میرے محمد کی چولی میں جلٹا دیتا ہے یہ اللہ دے نبی منبر تے بیٹھ گئے اینڈ 1000 دینار نو اپنے ہتھاں تے اچھال کدی ایسا ہاتھ تے کدی سجے ہاتھ تو کھبے دے کدی کھبے ہاتھ تے سجے دے اینڈ سے آپا دے سامنے رکھ رہے تے نالا قبر وطنے معذر عثمان معامل بادلیو معذر عثمان معامل بادلیو عثمان آج تو بات جو مرضی کر رب تیرے راضی ہو کے آئے اللہ اللہ اور یار اینا تے نقش قدم تے چلو وان پہ کو مما رزقناکم من قبل ایات یعہدکم الموت ویقول رب اللہ اخرتنی الى اجل قریب وصدق واکن من الصالحین
راہ وچ خرچ کر جا، پھر ویکھ اللہ تینوں کتنے درجے نصیب کردا ہے، اللہ تیرا مقام کتنا بلند کردا ہے۔ میرے پیغمبر دے نا قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ میرے نبی تے جدو قرآن دی چھوٹے سپارے دی پہلی آیت نازل ہوئی نا، تے میرے آقا نے یہ آیت اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائی، جویں اج میں تینوں رب دا قرآن سنا رہا، نبی دا فرمان سنا رہا، قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ نو یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ اس کا مطلب کی ہے کہ جیڑی چیز تانوں سب تو پیاری لگدی ہے اللہ وہ منگ رہا ہے، وہ دی راہ وچ خرچ کر دیو۔ سبحان اللہ، صحابہ نے نا نبی نے آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول آ گئے، آدھے نے سنیا میں قرآن دی آیت سنی ہے، جڑی چیز زیادہ تانوں پسند ہے اللہ دی راہ وچ دے دیو۔ انہاں دا نا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مسجد نبوی دے سامنے مدینے دے اندر ایک کھجور دا بڑا پیارا باغ سی، بڑا عالیشان باغ سی، اور اس باغ دے اندر میٹھے پانی دا ایک چشمہ بھی چلدا سی۔ اس باغ اندر میرے تے تواڈے پاک نبی جا کے بیٹھیا کر دے، اس چشمے دا پانی پیا کر دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول آئے، اندر اللہ دے نبی جی اے مسجد دے سامنے جیڑا کھجوراں دا باغ ہے، باغ تے میرے اور بھی نے، پر محبوب پائے سب تو آگا باغ ہے، سب تو عمدہ باغ ہے، سب تو اچھا باغ ہے، رب بھی سب تو اچھی چیز منگدا، پسندیدہ چیز منگدا، تے میرے محبوبہ اے میں باغ تے چلے جتھے تہاڈا دل کردا اینو خرچ کر دیو۔ تے میرے آقا کی فرماندے نے اے پیارے طلحہ اے جیڑا باغ جا لے جا تے اپنے رشتہ داراں دے تے اینو خرچ کر دے، اپنے رشتہ داراں دے اندر اے باغ خرچ کر دے۔ پتہ اے بھی لگیا جدوں مال صدقہ خیرات کرنا اودوں صلہ رحمی بھی کریا کر، اپنے عزیز و اقارب وچ پہلے ویکھیا کر، اپنے رشتہ داراں اندر ویکھیا کر، کوئی مسکین غریب تے نہیں اونوں پہلے دیا کر، اللہ تینوں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ایک تے رب تینوں اپنے رشتہ دار نوں دین دا صلہ رحمی دا اجر دے گا، دوجا اللہ صدقہ خیرات کرن دا اجر دے گا، دوہرا اجر تینوں اللہ عطا کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جا اپنے رشتہ دار اندر اینو تقسیم کر دے۔ نبی دے صحابی حضرت طلحہ نے پھر اپنے چچا دے بیٹے اندر یہ پورا باغ تقسیم کر دیتا۔ حضرات دیر نہیں لائی ہوتا، صحابہ نے قرآن سنیا عمل کر کے دکھا دیتا، نبی کا فرمان سنیا عمل کر کے دکھا دیتا۔ میں پھر کہنا چاہنا جیڑا رب واسطے دیندا ہے رب دا اودے نال وعدہ ہے، میرے راہ وچ خرچ کرن والے بندے میں رب تیرے مال وچ کمی آن دیاں گا، کمی نہیں آن دیاں گا، اللہ برکتاں برکتاں کرے گا۔ مینوں یاد آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے اندر ایک بندہ جا رہا ہے، آقا فرماندے نے ایک بندہ جا رہا ہے، اے صحرا دے اندر چل دیا اچانک بدلہ وچوں آواز آ گئی ہے اس کے حدیقہ کا غلام،
پتھر وچوں آواز آئی ہے کہ فلاں بندے تے باغ نو پانی پہنچایا جائے. یہ بندہ حیران ہو گیا کہ بدلہ وچوں آواز آئی ہے. دیکھ دیا اس صحرا کے اندر پتھراں تے بدلہ نے بارش برسانی شروع کر دیتی. پانی بسن لگ پیا. پھر وہ بدلہ وچوں پانی بسدا. یہ پتھریلی زمین وچوں گزر کے ایک نالی ہے. اندر اندر سارا پانی جمع ہو گیا. وہ صحرا کا پانی ایک نالی اندر جمع ہو گیا. تے نالی وچوں پانی وہ گزرتا جا رہا ہے. اے بندہ جیڑا صحرا دے اندر پتھراں وچوں آواز سندا وہ پانی دے پیچھے پیچھے چلدا. جدھر جدھر پانی جا رہا یہ بندہ بھی ادھر جا رہا. اگے کیویں کہ ایک باغ میں پانی داخل ہو گیا. اوتھے آدمی پھردا. یہ جان والا پتھر وچوں آواز سنن والا اس بندے نو جا کے پوچھدا ہے بھائی تیرا نام کی ہے؟ تیرا نام کی ہے؟ باغ والا اپنا نام دسدا ہے. پھر وہ بندہ سوال کردا ہے بھائی میرا نام پوچھن دی تینوں ضرورت کی پیش آئی ہے؟ پھر جواب دیندا ہے اللہ والے تیرا نام پوچھن دی ضرورت اس واسطے پیش آئی ہے کہ میں صحرا وچ چل رہا سا تے پتھراں وچوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں بندے تے باغ نو پانی پہنچایا جائے. جیڑی آواز جس نام دی آواز پتھراں وچوں آئی ہے وہ تیرا ہی نام. تو یہ نام اپنا دس رہا ہے کہ میں پتہ کرن واسطے کہ وہ کیڑا قسم دا آواز ہے جدیاں آوازاں پتھراں دے وچ گونج رہیاں نے. جیڑے نام دی آواز میں صحرا اندر پتھراں وچوں سنی وہ تیرا ہی نام ہے. ہن مینوں یہ دسنا کہ تو کرنا کی ہے تو اور کرنا کی ہے. یہ باغ والا بندہ دسدا میں کی کرنا ہے. جڑا میرا باغ ہے میں ان دی حفاظت کرنا, ان دی کوشش کرنا, دیکھ بھال کرنا. جب باغ دا فصل پک جاندا ہے تیار ہو جاندا ہے کہ میں پھر وہ فصل وہ 3 حصے میں تقسیم کرنا. ایک حصہ اپنے گھر لے آنا, اپنے بال بچے دے خرچ کرنا. ان دے وچوں ایک حصہ جڑا دوبارہ پھر اس باغ تے لگا دینا. جڑا تیسرا حصہ ہے وہ میں رب دی راہ وچ خرچ کر دینا. اس باغ دا تیسرا حصہ جڑا وہ میں رب دی راہ وچ خرچ کر دینا. حضرات سوچن والی بات ہے. انہیں ایک حصہ مقرر کر دیتا ہے کہ ایک حصہ میں اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا. وہ دی عطا اللہ نو پسند کتنی آئی ہے کہ اندے باغ نو جدوں پانی دی لوڑ پیندی ہے اللہ بدلہ نو کڈ دیندا ہے. اے باغ نو پانی دیاں لوڑاں نے اللہ بدلہ نو کڈدا ہے. بدل پانی برساند نے تے باغ نو سیراب کر جاتے ہیں. رب واسطے دتا ہوئے رب دا دتا ضائع نہیں کرتا. اور آج تیرے ملک دے اندر کبھی کوئی عذاب ہے, کبھی کوئی مشکلات ہے, اور تو سال بعد تیرے مال تے جو رب نے زکات نو فرض کیتا ہے ظالم انسان تو زکات بھی ادا نہ کرے. اور زمیندار بندے جو سال بعد اللہ نے تیری زمین تے تیری فصل تے تیرے واسطے عشر بھی رکھے ہے, اس مال وچوں تو عشر بھی نہ کرے. جدوں تو عشر نہیں کردا تے پھر تیریاں فصلاں تے وبا اللہ تدیاں دی شکل اندر عذاب بنا کے بھیج دیندی ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لے رب بندو عذاب آئے کوئی دنیا کی طاقت میں ٹال سکتی. اور لاکھ پاکستان دے حکمران سپرے ہو کر جائے جدوں عذاب ٹڈیاں دا رب بندو آ جائے انہوں کوئی ٹال نہیں سکتا, انہوں نقصان تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اس واسطے رب دا دتا
فرما لے گا. ہر ایک باغ والے تے باغ نو انہیں رب واسطے دیتا, رب دے باغ نو پانی آپ پہنچا رہے ہیں. وہ میاں کوئی مزدور آدمی ہے, کوئی غریب تو غریب تر انسان ہے, زیادہ کمائی نہیں, اور رب تیری کمائی نو جانتا ہے, رب تیرے دلوں تے پیٹاں نو جانتا ہے. کوئی بندہ اگر 100 روپیہ کماندا ہے, انہیں اپنے دل نال ارادہ کر لیا ہے اللہ میں تیری راہ اندر 100 وچوں 5 روپے ہر روز میں دیاں گا, 1000 کمایا دیاں گا, اللہ میں تیرے راستے تے 1000 وچوں 5 روپے میں صدقہ خیرات واسطے الگ کر دیاں گا. نیت دور کر لے, انشاءاللہ میرا رب تیری اس تھوڑی مزدوری اندر برکتہ بہتیاں پا دے گا. رازق تے اللہ ہی ہے, رزق اللہ نہیں عطا کرنا. جب تو ایک چیز متعین حصہ مقرر کر لے, اللہ اتنا حصہ تیری راہ میں دیا گا, اور انشاءاللہ اللہ تیرا جتنا مال جڑا ہے وہ کے اندر کمی نہیں, رب اضافہ ہی اضافہ کرے گا. وقت بڑی تیزی نہ آخری حدیث سنا کے گل مکاوا میں شروع اندر کیا. رب مان دے کے بھی سناتا ہے, رب مان کھو کے بھی سناتا ہے. اے بخاری مسلم دی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے دے اندر, دوست ذرا چند منٹ توجہ میرے وقت فرمانا, پہلے زمانے دے اندر آقا فرماندے نے 3 بندے ایسے, ان اندر ایک کوڑا بندہ ہے جن دے جسم تے کوڑ پیا ہوا ہے, دوجا وہ بندہ جیڑا سر تو گنجا ہے, تیجا فرمایا وہ بندہ جیڑا کھاتو نبینا ہے. اللہ 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 پاک نے یہ جیڑا کوڑا ہے ان دے جسم تے بھی کوڑ پیا ہے, ان دے کوڑ مال و دولت بھی کوئی نہیں. ان ذرا سوچ مکی مسجد دے اندر خطبہ جمعے میں جانے والے بندے نو بیماری بھی نہ کوئے, بندے کو علاج کران واسطے پیسہ دینا ہے, بندے نو بیماری بھی نہ کوئے, دولتا بھی بندے کو نہ ہو, پھر اس بندے دا حال کی ہوندہ ہے جنہوں کوڑ پیا ہوئے انہیں کوئی قریب نہیں لگتا. اور کوڑ کتنی بڑی بیماری ہے, یا کرونا بیماری پھیلی ہے, خدا کی قسمیں یہ تیتے باپ نو کتا پوچھن واسطے تیار نہیں. آئے اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. میں نے کل ایک ماں کا فون آیا, کہنے لگی میرا خواب جہرا ہے وہ بیمار ہے, وہ بھی جناب رپورٹ کرائی گئی, معلومی جیا کرونے دی شکایت ہے, گھر نے آمدہ گیا ہے, ان دے بیٹے اور سونے دیا دکانہ دے مالک پتر, اس باپ نے زندگی اندر سونے دیا دکانہ اپنے بیٹیاں دے نام کروائیا. اس بد نصیب باپ نے اپنی زندگی دے اندر کوٹھیاں اپنے بچیاں دے نام کروائیا. نالے ماں رو رہی ہے, نالے میں ٹیلی فون تے دس رہی ہے کہ بیٹا اکرم عید والے دن ایک باپ اپنے بیٹیاں نو باری باری کہنا ہے بیٹا میں بھی کچھ عید دے دیو. اے اللہ میری توبہ, تب کے مر جائے ایسی گندی پلیت ہو رہا, ایسی نرائے کو رہا جن نے بولا باپ مک رہا ہے, بیٹا میں تو عید دے دے. بیٹی اپنا جواب کی ہے, میں نے بھلا بیٹے کو عید ہے وہ دے کرتے میں دیاں گا, میں نے بھلا بیٹے کو عید ہے وہ دے گا میں دیاں گا. اور تیری سچائے دکان ایسی, تیرا کاروبار تباہ ہو جائے ایسا, تیرا باپ نو اپنے سامنے ماقت بنا کے کھڑا ہے, باپ نو اپنے سامنے فقیر بنا کے کھڑا ہے, تیری دکان دی. اور بد نصیبی کیوں باپ نو ایک دن دیکھنا کیوں دیا, یہ نبی دی شریعت دی مخالفت کی تھی. جب رب آتا ہے, رب دا رسول آتا ہے کہ والدین اپنی زندگی اندر اپنی وراثت اپنی اولاد کے نام نہ لگوائے, اپنی زندگی اندر وراثت
اپنی اولاد دے نام نہ لگوائے کھان پیون اور پہنن، لیکن زندگی اندر ہے کوئی نقصان کہ جدو زندگی اندر جنی دیر وراثت نام دولت نام نہیں لگتی اونی دیر اولاد ساری قریب رہتی ہے، تے جدو مال سارا اولاد دے نام لگ جائے پھر انہوں کوئی گھر ماپیاں نو روٹی دین واسطے ہوندا اور پھر وہ عید واسطے مانگتی نظر آندا ہے۔ خدا میں دعوت دیاں گا اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو دیو اولاد نو مالو دولت دیو، لیکن اپنی دولت جو ہے زندگی اندر اولاد دے نام کر کے نہ جانا، نہیں تے کریاں تے ککھ بن جاؤ گے، ماکت بن جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، در در دے سوالی بھیک مانگتے نظر آؤ گے۔ ماں کہہ لگی کہ بیٹے بولو باپ عید والے دن عید مانگتا ہے لیکن کوئی بیٹا عید دین واسطے تیار نہیں، کورونے کی وبا پھیلی ہے، معمولی بیماری آ گئی ہے اور کوئی بیٹا بچوں اپنے باپ نو پچھن واسطے تیار نہیں ہو رہا۔ آئے اللہ میری توبہ، اور کیسی بیماری کہ بیٹا اپنے باپ نو پچھن واسطے نہیں آ رہا، تو میں دس رہا سا کون کتنی بیماری ہے، بیماری بھی ہو اور اس وقت پھر بندے کو دولت بھی نہ ہو تو اس بندے کی زندگی کیسی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی طرف ایک فرشتہ آ گیا ہے، رب کی طرف ایک فرشتہ اللہ پاک نے بھیجے ہے، اس کوڑے بندے دے کول آیا، آگے کہنے گیا اے اللہ والیا تیرا حال کی جاننا ہے، وہ کوڑا کہہ لگیا اللہ دے بندے میں جانا میرا جسم ہی ٹھیک ہو جائے، کوڑ پن ختم ہو جائے، کوڑ پن دی وجہ نال اپنے بھی دور ہو گئے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، میرے تے کوئی قریب بھی نہیں آنا چاہتا، میری خواہش تے تمنا ہے میرا کوڑ پن دور ہو جائے۔ اللہ تعالی آیا فرشتہ جنہوں رب نے بھیجے ہے، کوڑے تے جسم تے ہاتھ پھیر دے، اندہ کوڑ پانوں سے وقت دور ہو جاتا ہے، اندہ جسم چمکن تمکن لگ پیندا ہے، بیماری چلی جاتی ہے، پھر رب دا فرشتہ آندا ہے تو دنیا دا مال کی جان ہے صحت اللہ نے دے دیتی ہے، ایک کہنے لگیا میں اونٹ نہیں چاہنا وا میرے رب دے حکم دے نال، رب دا فرشتہ بچہ جننے والی ایک گبن اونٹنی نو دے کے تے نال برکت دی دعا کر کے چلا جاتا ہے، اللہ تیرے سمال اندر برکت فرما دے، رب دا فرشتہ اگے چلا جاتا ہے، اگے سر تو گنجا بندا ہے، او دی ملاقات فرشتہ رب دے حکم نال کردا ہے، آن دی بندے تو کی جان ہے تے او بندہ آندا ہے میرا گنج پن ختم ہو جائے، لوگ میرے تو نفرت کرتے ہیں، میرے بالوں کے جانے ہی میں بہت پسند ہے، رب دا فرشتہ گنجے دے سر تے رب دے حکم نال ہاتھ پھیرے ہیں، وال رک جاندے نے، اسے وقت گنجا پن ختم ہو جاتا ہے، رب دا فرشتہ پھر آندا ہے آبی تو مال کی جان ہے تے او گنجا کہہ لگیا میں کہاں جانا وا، رب دا فرشتہ رب دے حکم نال بچہ جنن والی گابر کہاں دے دیندا ہے تے نال رب کول برکت دی دعا کردا ہے، اللہ تیرے مال اندر برکت عطا فرما دے، اے رب دا فرشتہ آگے چلا گیا ہے، اکھا تو نبی نہ بندہ بیٹھا ہے، اوے اکھا والے قدر جانے نہ نعمتہ دی، اکھا تو نبی نے بول گیا ہاں بھی رب والے اللہ والے کی جانا ہے، آندھے اکھا تو نبی نہ اندھیروں کی دنیا میرے واسطے اکھا مل جائے نبی کوئی نعمتہ ویکھ لوا، تے رب دا فرشتہ نبی نے دی اکھا دے ہاتھ پھیرے ہے، اللہ دے حکم نہ فرشتہ ہاتھ پھیر دے، اکھا روشن ہو جاندیاں نے ویکھن لگ پیا ہے، تے رب دا فرشتہ آندا ہے دنیا دا مال کی پسند کرنا ہے، آندا ہے بکری پسند کرنا، بچہ دین والی رب دا فرشتہ بکری دے کے تے نال دعا دے جاندا ہے، اللہ
بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، وقت گزرتا گیا، جیڑا کوڑا سی اوندا اونٹاں دے نال ایک وادی بھر گئی ہے، اونٹ ہی اونٹ نے جیڑا سر تو گندا اللہ نے انہاں برکتاں مال وچ پایا نے کہ کاواں دے نال اودی ایک وادی بھری نظر آ رہی ہے، جیڑا کھاتو نبی میں فرشتے دعا کی تھی ہے، اللہ برکتاں پایا نے اودیاں بکریاں دے نال ایک وادی بھری ہے، انچر دے نال ایک موقع بن گیا، اللہ رب العالمین اور انہاں دا پھر امتحان لگیا، پہلے مال نہیں سی تے امتحان، اور رب مال دے دیتا ہے، اور دے کے رب امتحان لگیا، مال پارا تجارتارو اور کچھیاں والو فیکٹریاں والو دکانہ والو مارکیٹا زمین والو رب دے تے رب نو بھولیا نہ کر، رب عطا کرے مالک نو فراموش نہ ہویا کر، رب آزمائش تو رب کو پناہ منگیا کر، وقت گزریا اتنے فرشتے نو اللہ پہ اس شکل دے اندر سب تو پہلے کوڑے کوڑ کرے آئے، یہ رب دا فرشتہ آکے رب والو امتحان ہو لگیا، رب دا فرشتہ آیا آکے اندر اللہ والیا میں ایک مسافر انسان میرے کل مال کوئی نہیں، سفر میرا لمبا ہے، میں تیرے کل رب دے نام واسطے سوال کرنا، ایک اونٹ میں نو دے دے تاکہ آسانی نال میں اپنا لمبا سفر طے کر لوا، اس رب دے نام نال تیرے کو سوال کرنا جس رب نے تینوں صحت دیتی ہے، اللہ اللہ اے رب دا فرشتہ من کندے نام نہ رہے ہے، اللہ دے نام نال رب دا نام کر کے مینوں ایک اونٹنی دے دے، وہ مالدار جدوں کچھ نہیں سی ظالم گزارا تے ادوں ہی کر رہا سی، وہ امتحان آ گیا ہے تے امتحان اندر پتہ ہے کی ہے تال متول کرتا تیرا مال بھی ہے وادی اونٹاں دی بھری ہوئی ہے، لیکن آندا ہے اوے رب والے او بھی کم میں کرنا ہے، او بھی کم جویں حج مالدار آندا ہے کوئی سائل آ جائے کوئی فقیر غریب آ جائے آندا ہے میں تے فلاں مدرسے دی پرچی لگوائی، میں فلاں مسجد دی پرچی لگوائی، میں فلاں نو دینا میں فلاں نو دینا، صرف انہوں تعلق واسطے غریب واپس جانا جاوے، اللہ اللہ انہیں جی تال دا تال مطول پہ کرتا ہے، میرے ذمہ فلاں بھی کام ہے، میرے ذمہ فلاں بھی کام ہے، تیرا بتا فرشتہ کی کہنا ہے میں تیری حقیقت نو جاننا وا، اور میں تیری حقیقت نو جاننا، تو پہلے کی سے پہلے کوڑا سے رب نے تینوں صحت دیتی ہے، پہلے تیرے کو کچھ نہیں سی آجری بھاتی مار دی پڑی ہے، میں جاننا نا اے مات تینوں میرے اللہ نے عطا کیتا ہے، وہ اپنا وقت بھول گیا، مال آیا تے وقت تاجدہ آیا تے پچھلا وقت بھول گیا، صحتہ ملیا تے بیماری دا وقت بھول گیا، اگر چاچا فقیرہ کنج دیاں گلا کرنا میں تے بیماری کا تے زندگی اندر ویکھی نہیں، میرا تے جسم شروع تو اسی طرح ترو تازہ چمکدا تمکدا، میں تے غربت دیکھی نہیں، میں تے پیو دادے تو ہی امیر چڑھدا آ رہا، تیرا بتا فرشتہ پتہ کی آندا ہے، اوے اللہ والیا جے تو اپنی بات اندر جھوٹا ہے تے اللہ تینوں اسے طرح ہی کر دے گئے، تو جھوٹا ہے تیرا آزمائش ہے نا، وہ آزمائش میں جو امتحان میں سے کامیاب نہ ہو سکیا، فرشتہ ہم ہے کہ اپنی بات اندر جھوٹا ہے، تیرا بتینوں تیری پہلی حالت وچ کر دے وے، تجھے بھول گیا، اندے تو اسی طرح اندہ بھی امتحان سوال کیتا ہے، وہ بھی آتے ہیں میرے تے پریاں زیادہ، میں تے وہ بھی کم کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، میرے ذمہ فلا فلا کر دیا میں کرنا ہے، میں تینوں کچھ نہیں دے سکتا، تال مٹھول کرتا ہے، حالانکہ وادی کاواں دی پری ہے، پر رب
رب واسطے دینا پسند کردا وادی گاواں دی پری رب دا نام لے کے سوال کیتا تے نہیں دینا رب دا فرشتہ دا بندیا میں تینوں جاننا پہلے تیری حالت نو جاننا تو کنجا سے لوگ نفرتا کر دے مال تیرے کول کوئی نہیں یہ بھی اپنی پہلی حالت نو بھول گیا ہے آدھا جا جا میرے تے شروع تو ہی سر دیوا میں تے کنجا پنوے کیا ہی نہیں تے میں پیو دادے تو ہی امید چلتا ہے مال آئے نا تے کوئی میرا اپنا اثر ویندہ ہے کتنی زندگی نہیں تھی وہ آدھا میں تے شیشے دے گلاس تو بغیر پانی نہیں پیتا میں تے جناب اور اللہ سٹیل دیا پلیٹا میں کبھی کھانا ہی نہیں کھاتا میرے تے پیو دادے میں مٹی کا برتن میں کبھی کھانا ہی نہیں کھاتا یہ آمد پڑایا تے دولت دی وجہ نہ یہ دی تبدیلی آئی تے دولت دی وجہ نہ رب نو پڑا دیتا ہے آندھے بیٹے پیو دادے تو یمین چلتا آیا تے رب دا فرشتہ آندھے میں تیری اصل صورت نو جاننا حقیقت نو میں جاننا تو کو کنجا سے مال تیرے کول کوئی نہیں چلو جے تو اپنی بات اندر چھوٹا ہے اللہ انہوں دی پہلی حالت ہی کر دے رب دا فرشتہ پتھر آتے دیندہ ہے پھر تیجے کو چلا کے رہا جیرا کھان تو نبی نہ ہے اے اللہ دا فرشتہ جا کے آندہ ہے اوہ اللہ والے اے انسان میں ایک فقیر محتاج مسکین مسافر میں نو انہ پکڑیاں میں جو کچھ پکڑی دے دے اللہ نے تینو مار دیتا پہلے تو غریب نبینا سے اللہ نے تینو اکھیاں دیتیاں نے انہیں اپنا وقت نبینی طور والا یاد رکھیا نبینے نے اپنا پہلا وقت نہیں بھلایا اور دیا اس نبینے نے اپنی غربت کا دور نہیں بھلایا رب دا واسطہ دے کے کمانگا آج رب نے مال دیتا ہے غربت والا دور نہ بھلایا کر نبینے نو رب دا پرشتاند کہ میں رب واسطے تیرے کو سوال کرنا وا رب واسطے میں نو دے جس رب نے تینو اکھیاں دیتیاں رب واسطے سمال میں جو میں نو دے دے جس رب نے تینو اس دولت دا مالک بنایا مال دیتا ہے نبی نہ پتہ ہے کی اندر اے اللہ والے سچ کہنے مال میرے رب نے دیتا ہے اکھا میرے رب نے دیتیاں نے آپ بکریاں دا جنہ جڑے رب والیا رب دا نام رکھ کے منگی آئی رب دیتا ہے جا ساریاں بکریاں دا چڑی رہ جا ساریاں بکریاں لہ جا رب دا نام لائی ساریاں لہ جا فرشتہ آندہ ہے اللہ والے بس اللہ تیرے مال وچ برکت پا دے پہلے واسطے پتو عوام کہ اللہ تو آدھا مال تباہ کرے پہلی حالت میں جا جاؤ کیونکہ انہوں اپنا پہلا وقت بلایا دولت دی خماری کے اندر رب نو بھول گیا رب دی راہ وچ دینا بھول گیا اے نبی نہ بندہ پہلے بھی شکر گزار مال ملن تو بعد بھی شکر گزار ہے آگا جان والے جنیاں بکریاں نے ساریاں لے جا اس رب دا ہی نام لینا جنہیں رب نے سارا اجڑ میں نو آپ عطا کیتا ہے رب دا فرشتہ اللہ برکتہ کرے تیرے مال اندر اللہ اضافہ کرے رب نے تیرے امتحان واسطے میں نو تیرے مال دی لوڑ نہیں اور تو آدھے اتم امتحان آزمائش واسطے اللہ نے بھیجے ہے باقی تیرے دو ساتھی پھیل ہو گئے اللہ تینوں کامیاب فرما دیتا ہے اس واسطے میرے بھائی آو اللہ پاک نے قرآن اندر بھی فرمایا وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ موت تو پہلے جو اللہ نے مال دیتا ہے ان دے وچوں رب دی راہ وچ خرچ کریا کر نہ دل ویکھ نہ رات ویکھ بس خرچ دور کری جا انشاءاللہ اللہ تیرے مال وچ برکت بھی کرے گا اللہ تینوں آزمائشاں تکلیفاں تو وباواں تو بھی محفوظ فرمائے گا اللہ تینوں قبر دیاں سختیاں تو بھی محفوظ فرمائے گا کل یہ تیرا صدقہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تیرے
تے سائے پاک بنا دے گا. اللہ میں تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے. اللہ مان دے کہ سانو پھر بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے. مال نہ ہوئے اللہ سانو صابر تے شاکر پھر بھی اپنا بندہ بنا کے رکھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھی نے کہا ہے کہ میرے والد سخت بیمار نے, انہاں دی صحت واسطے دعا فرماؤ. اللہ اس بھائی کے والد محترم نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جتنے بھی بیمار نے سب میں شفا عطا فرمائے. ہسپتالاں وچ بیمار نے, گھراں وچ بیمار نے, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. بچے بیمار نے, بزرگ بیمار نے, ماما بہناں بیٹیاں جو بھی جس بیماری اندر اے کرونا وبا اندر مبتلا نے, اللہ سب دی حفاظت دعا فرما. اے اللہ کرونا وبا نو بھی کسے دور لے جا. اللہ پوری دنیا تو اس نو ختم فرما دے. میرے اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے. اللہ سب دی بخشش فرما دے. اللہ سب دی آخرت دی منزلہ آسان فرما دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا